ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ میرا تقرب کسی اور عمل سے جو مجھے پسند ہو اتنا حاصل نہیں کرتا جتنا کہ اس عمل سے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے تاآن کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور وہ پاؤں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں اسے دوں گا، اور اگر میری پناہ میں آنا چاہے گا تو میں اپنی پناہ میں لے لوں گا، اور مجھے کسی کام کرنے میں جو مجھے کرنا ہے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مومن کی روح قبض کرنے میں اسے موت پسند نہیں ہوتی، اور مجھے اس کا دلگیر ہونا گوارا نہیں ہوتا، اور موت اس کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے بڑی مشہور حدیث ہے، سنی بھی ہوگی، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی تعویل کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حدیث شروع ہوتی ہے ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح بیان کی کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، براہ راست کلام ہے، اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ جبریل امین علیہ السلام کا جو ہے وہ دخل ہے، اور نہ حضور پاک علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے۔ حدیث جو ہیں ان کے مفہوم اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اسے جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام اپنے بیان میں تعبیر کرتے ہیں، اپنے انداز میں، اپنے الفاظوں میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن حدیث کی ایک قسم جو ہے وہ حدیث قدسی ہے، جو قرآن شریف تو نہیں ہے لیکن وہ بھی براہ راست اللہ پاک کا کلام ہے، کہ اس میں حضور پاک علیہ السلام اپنی تعبیر کو بیان نہیں کرتے، اپنے انداز کو، اپنے بیان کو، اپنے الفاظ کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ براہ راست کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا۔ لیکن وہ قرآن شریف نہیں ہے، اس کو قرآن شریف کا درجہ حاصل نہیں ہے، اس کو نماز کے اندر تلاوت اس کی نہیں کی جا سکتی ہے، جو قرآن شریف کے جو احکامات ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی کی، یعنی جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا ولی ہے وہ میری حفاظت پہ ہے، اور اس کے ساتھ جو لڑے گا گویا وہ مجھ سے لڑتا ہے، پھر اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور اس کے بعد حدیث میں کہ کس طرح آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے، تو فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ میرا بندہ میرا تقرب کسی اور عمل سے اتنا نہیں حاصل کرے گا جتنا اس عمل سے جو میں نے فرض کیا ہے۔ تو جو اللہ پاک نے فرض فرمایا ہے کہ یہ کرنا فرض ہے، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، تو اللہ پاک کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ اللہ پاک کے فرائض ہیں، کہ آدمی جب اللہ پاک کے فرائض کو پورا کرتا ہے تو یہ اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته. اچھا اب فرائض تو پورے کر لیے، ٹھیک ہے، اور فرائض جو ہیں وہ تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس کے بعد نوافل جو ہیں اس میں جتنی کثرت آدمی کرے گا نا اتنا ہی اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. اب فرائض تو لگے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا، لگے بندے فرائض ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن نوافل کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے. آدمی پوری رات اللہ کے لیے کھڑا رہے. ہاں 5 نمازیں فرض ہے، 6 نہیں ہو سکتی ہیں، 4 بھی نہیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نوافل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو نوافل جتنا آدمی کرے گا نا آدمی اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا فرائض کے بعد، ٹھیک ہے، فرائض کرنے کے بعد. حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر وہی چیز سنتا ہے جس کا میں نے حکم دیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ پاک خود اس کا کان بن جاتا ہے یا اس کی سماعت بن جاتا ہے، ظاہر ہے یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کی بصارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہر چیز کو پھر میری اطاعت میں استعمال کرتا ہے، میرے احکامات کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حدیث اپنے ظاہر معنی پر نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک نعوذ باللہ خود یہ چیزیں بن جاتا ہے، یہ تو ناممکن ہے. اچھا پھر جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں. پھر یعنی کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. جب وہ اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے اللہ پاک اس کو پناہ عطا کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ تردد جو ہے مجھے مومن کی جان نکالنے یعنی اس کو موت دینے کے وقت ہوتا ہے، کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، یعنی طبعی طور پر، ٹھیک ہے نا، طبعی طور پر اور میں جو ہوں ایسی چیز کرنے کو پسند نہیں کرتا جو سے ناگوار ہوتی ہے، لیکن موت ضروری ہے، موت تو آنی ہے، تو موت تو پھر مجھے دینی ہی ہے. اچھا اس میں جو تردد کا لفظ ہے وہ بھی حقیقی معنی میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ایک مشکل لفظ تردد ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں تردد کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مگر یہاں ایک عمیق حقیقت ہے جس کا سمجھانے کے لیے اس کے سوا کوئی اور لفظ بھی نہیں، اور وہ ایک معاملہ ہے جو انسان کی موت کے سلسلے میں خالق کی جانب سے پیش آتا ہے. ظاہر ہے کہ موت فطرت انسان کے لیے ایک تلخ گھونٹ ہے جو اپنے اختیار سے پسند نہیں کیا جا سکتا. رحمت چاہتی ہے کہ اس کے لیے اسے تیار کر دے، اور اتنا تیار کر دے کہ وہ اسے لقائے رب کی شیرینی سمجھ کر بشوق و رغبت خود پینے کی خواہش کرنے لگے. یہ کیوں کر ہو، اس کے لیے وہ اسباب پیدا کرتی ہے، یعنی موت سے قبل مصائب کا ہجوم، تجارت میں نقصان، دوستوں کی بے وفائی، عزیزوں کی بے رخی، اولاد کی سرکشی جیسے صبر آزما واقعات پے در پہ رونما ہوتے رہتے ہیں. ادھر اس کا دل دنیا سے سرد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آنے سے پہلے کہ دنیا اس سے جبراً چھڑائے جائے خوشی از خود ترک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ بھی ممکن تھا کہ عین عیش و راحت اور پوری لذت و اطمینان کی ساعات میں اسے موت آ جاتی، مگر رحمت عبد مومن کی موت اس طرح نہیں چاہتی کہ فرشتے اس کو لقائے رب کی دعوت دیتا رہے اور وہ حیات دنیا کو ترجیح دیتا رہے. بندے کی فطری حرص زندگی اور رحمت کے اسباب نفرت کی ان تمہیدوں کا صحیح نقشہ کھینچنے کے لیے تردد کے لفظ سے زیادہ پیارا کوئی اور لفظ نہیں. یعنی اگر کوئی دور سے بیٹھ کر بندہ کو موت پر رضامند کرنے کے لیے ان ترددات کو دیکھے تو یہی سمجھے کہ شاید قدرت کو اس کی موت کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑ رہا ہے. یہ موت پسند نہیں کرتا، وہ اسے دلگیر کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے بڑے لطائف الحیل سے گویا اس کو تیار کیا جا رہا ہے. یہ سب صرف مومن کی تشریف و تکریم کے لیے. بہرحال اس نے تو بڑی ایک لمبی بات کی ہے،
اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کو اللہ پاک ضرور بضرور موت سے پہلے مصائب اور مشکلات سے گزارے یہاں تک کہ وہ خود جو ہے موت کو ترجیح دینے لگے. یہ کوئی ضروری بات بھی نہیں ہے. اصل میں لفظ تردد جو ہے یہاں پر استعمال ہوا ہے، تردد کا جو حقیقی معنی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں متردد ہوں، یعنی میں اس بات پر پکا نہیں ہوں کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں. ٹھیک ہے نا، تردد کا اصل معنی یہ ہے. اور خدا کے حق میں یہ نہیں ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا، خدا کسی بات میں نعوذ باللہ متردد نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں یا نہیں کروں. نعوذ باللہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ وہ اس کی تو مشیت، اس کا علم تو ہمیشہ سے ہے، اس کو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ وہ کیا کرے گا، اور ہمیشہ سے اس نے اپنے مشیت و ارادے میں طے کیا ہوا ہے. تو صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک جو ہے اس کو مومن بندے سے اتنی محبت ہے کہ موت کی جو فطری ناگواری ہوتی ہے اور موت اس کو دینی ہی ہے، اللہ پاک اس میں بھی جو ہے وہ یعنی کہ اللہ پاک کو بھی یعنی کہ ایک قسم سے پسند نہیں ہے کہ وہ مومن کو کسی بھی قسم کی تکلیف دے، کسی بھی قسم کی ناگوار جو ہے اس پر امر آئے، یہاں تک کہ موت بھی. تو اگر یہ ممکن ہوتا کہ موت بھی نہ آتی تو اللہ پاک موت کو بھی دور کر دیتا، لیکن اللہ پاک نے سب کے لیے موت رکھی ہے تو موت آنی ہے. بس اس کو سمجھانے کے لیے یہ تردد کا لفظ ہے. حقیقی معنی میں اللہ پاک کے لیے کوئی تردد کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی بات میں متردد نہیں ہوتا ہے. اس کے یہاں تو ہر چیز پکی ٹھکی ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو یہ بس ایک سمجھانے کے لیے جو ہے تردد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور باقی مومن کے لیے یہ کہنا کہ وہ موت سے نفرت کرتا ہے تو وہ طبعی ایک بات ہے، ورنہ مومن اپنے عقیدے کے لحاظ سے تو موت سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہی راستہ جنت کا ہے، یہی راستہ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا ہے. تو یہاں پر مومن کی موت سے نفرت وہ طبعی نفرت مراد ہے، نہ کہ عقیدتاً تو وہ موت سے محبت کرتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ پاک کا یعنی کہ اتنا خاص معاملہ ہوتا ہے اپنے خاص بندوں کے ساتھ، جو کہ فرائض تو پورے کر ہی لیتے ہیں، اس کے بعد نوافل کے ذریعے سے بھی اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اللہ پاک جو ہے ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کے ہاتھ پاؤں ہر چیز کو اپنی اللہ کی مرضی پر حفاظت میں کر دیتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کی خاص محبت اور تعلق جو ہے وہ اسے نصیب ہو جاتا ہے. اللہ پاک جو ہے ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.